آج راحت اندوری کی ایک اور چھوٹی سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے، صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ شہر کی ساری الف لیلائیں بوڑھی ہو چکیں، شہر کی ساری الف لیلائیں بوڑھی ہو چکیں، شاہزادے کو کوئی تازہ کہانی چاہیے۔ میں نے اے سورج تجھے پوجا نہیں سمجھا تو ہے، میں نے اے سورج تجھے پوجا نہیں سمجھا تو ہے، میرے حصے میں بھی تھوڑی دھوپ آنی چاہیے۔ زندگی ہے ایک سفر اور زندگی کی راہ میں، زندگی ہے ایک سفر اور زندگی کی راہ میں، زندگی بھی آئے تو ٹھوکر لگانی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں ان اشعار کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ مجھے کوئی ایسے ویسے کوئی ایرا غیرہ دشمن مجھے مت دینا، تجھے اے خدا تجھے دشمن بھی دینا، خاندانی دشمن دینا، جس کے ہاتھوں میں صرف خنجر ہی نہ ہو، اس کے آنکھوں میں پانی بھی ہو، لحاظ بھی ہو، شرم بھی ہو، عزت بھی ہو، احترام بھی ہو، ایسا آنکھوں میں پانی والا کوئی دشمن بھیجنا مجھے، صرف خنجر ہی نہیں۔ اب یہاں پانی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو مروت کا پانی اور لحاظ کا پانی اس کی آنکھوں میں ہونی چاہیے، اور یہ کہ خنجر کو بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے جب اس کی دھار تیز کرنی پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابرو کی کٹاری کو دو آب اور زیادہ، وہ جو ہے نا، تو وہ آب دینا مطلب اس کی دھار کو تیز کرنا، تو صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے، تجھے دشمن ہی دینا تو خاندانی دینا، قدر و لحاظ والا دینا، لگے کہ ہاں میری طرح وہ بھی خاندانی ہے، میرے لیول کا ہے، ایسا کوئی پھٹیچر دشمن مت بھیج دینا، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ شہری کی ساری الف لیلائیں بوڑھی ہو چکی، الف لیلا ہزار راتیں، وہ جو داستانوں میں ہوتی تھی نا، ہزار راتیں، جو ایک کہانی کئی ہزار راتوں پر مشتمل ہوتی تھی، تو شہر کی ساری الف لیلائیں، تو شہر میں جتنی بھی الف لیلائیں تھیں، یہ مطلب جتنی بھی کہانیاں تھیں شہر میں پہلے، وہ لمبی لمبی کہانیاں داستانیں جو ہوتی تھیں، وہ سب بوڑھی ہو چکی، اب ان کہانیوں میں کوئی دم نہیں رہا، ان کہانیوں میں کوئی کشش نہیں بچی، تو شاہزادے کو کوئی تازہ کہانی چاہیے۔ اب شاہزادے کو کوئی کہانی سنانی ہو نا، تو اب شاہزادے کو کوئی نئی کہانی چاہیے، آج کے دور کی کوئی کہانی چاہیے، وہ الف لیلاؤں کی وہ داستانیں وہ پرانی ہو چکی، اب کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، تو شہر کی ساری الف لیلائیں بوڑھی ہو چکی، شاہزادے کو کوئی تازہ کہانی چاہیے، آج کی کہانی بتاؤ نا، آج کے دن جو کہانی گزر رہی ہے، شاہزادے کو کوئی تازہ کہانی چاہیے۔ میں نے اے سورج تجھے پوجا نہیں سمجھا تو ہے، اے سورج میں تیرا پرستش کرنے والا نہیں ہوں، میں آتش پرست نہیں ہوں، میں کافر نہیں ہوں کہ میں تیری پوجا کروں، میں پوجتا تو صرف ایک ہی کو ہوں، لیکن تجھے سمجھا ہے، تیری طاقت مجھے پتہ ہے، تو روشنی اور حرارت اور زندگی کا تو اکلوتا منبع، اکلوتا سورس ہے تو اس دنیا کے لیے، تو میں نے سورج تجھے پوجا نہیں، ہاں تیری پوجا نہیں کی، تیری پرستش نہیں کی ہم نے، لیکن تجھے سمجھا تو ہے، تیری حقیقت سے میں واقف تو ہوا ہوں، میرے حصے میں بھی تھوڑی دھوپ آنی چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ تو صرف اسی کو دھوپ دے جو تیری پرستش کرتا ہے، میں نے تجھے سمجھا ہے نا، تو میرے حصے میں تھوڑی سی دھوپ دے، تھوڑی زندگی کی حرارت مجھے بھی، صرف اپنے ہی پوجنے والے کو مت دے، میں تجھے پوجتا نہیں ہوں، لیکن میں بھی تو مجھے بھی تو روشنی آ کے تجھ سے ملنی چاہیے نا، تیری حقیقت سے میں تو واقف ہوں نا، میرے حصے میں بھی تھوڑی دھوپ آنی چاہیے۔ زندگی ہے ایک سفر اور زندگی کی راہ میں، زندگی ایک سفر کی مانند ہے، یہ سفر شروع بھی ہوتا ہے ختم بھی ہوتا ہے، تو زندگی ہے ایک سفر اور زندگی کے راہ میں، زندگی بھی آئے تو ٹھوکر لگانی چاہیے، اور زندگی کے راہ میں جب آپ بڑھ رہے ہو نا، تو چاہے کوئی بھی آ جائے اسے ہٹا دینا ہے، اسے وہ ٹھوکر میں لانا ہے، اسے ٹھوکر مار کر کے اسے ہٹا دینا، تاکہ زندگی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، یہاں تک کہ زندگی کی راہ میں خود زندگی بھی آ جائے نا، تو اسے بھی ٹھوکر مار کے ہٹا دینی چاہیے۔ زندگی کا سفر اس قدر امپورٹنٹ ہے، آگے بڑھنا اتنا ضروری ہے، زندگی بھی آئے تو ٹھوکر لگانی چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، راحت اندوری کی چھوٹی سی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔